پاکستان سٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ 100 انڈیکس نے پہلی بار 1,24,000 کی سطح عبور کی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا سٹاک مارکیٹ پہ تاریخی بلندی پر اظہار اطمینان، کہا بجٹ میں عام آدمی پر ٹیکس کا مزید بوجھ نہیں ڈالا گیا، تنخواہوں میں اضافے اور ٹیکس میں کمی سے ملازمت پیشہ افراد کو ریلیف ملے گا۔ اور کراچی میں سیف سٹی کیمروں سے کارروائیوں کا آغاز، آرام باغ کے قریب جعلی نمبر پلیٹ والی گاڑی پکڑ لی گئی، ڈرائیور گرفتار۔ آرام باغ تھانے میں مقدمہ درج۔ ڈی جی سیف سٹی کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ اور وزیر داخلہ سندھ نے ایکشن کے احکامات دیے۔ وزیر اعظم کا مئی 2025 کے دوران ترسیلات زر میں اضافے پر اظہار اطمینان، حکومتی معاشی ٹیم کو شاباش، کہا رواں مالی سال ترسیلات زر کی مد میں 34.9 ارب ڈالرز موصول ہوئے، جو پچھلے مالی سال کے مقابلے میں 28.8% زائد ہے۔ ترسیلات زر میں اضافہ سمندر پار پاکستانیوں کے بڑھتے ہوئے اعتماد کا ثبوت۔ تنخواہ داروں کو جس حد تک ممکن تھا ریلیف دیا، پینشن اور تنخواہوں کو مہنگائی کی شرح سے منسلک کرنا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ نیوز کانفرنس، کہا وفاقی حکومت جو سہولت بھی دے رہی ہے قرض لے کر دے رہی ہے۔ اور کراچی ٹھٹھا قومی شاہراہ پر جوگی موڑ کے قریب سیوریج کے پانی میں ڈوبی سڑک کی قسمت جاگ اٹھی۔ ARY نیوز کی خبر پر فوری ایکشن، قومی شاہراہ پر جمع پانی نکالنے کا کام جاری۔ قومی شاہراہ پر کئی روز سے سیوریج کا پانی جمع تھا، ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی تھی۔ صدر ٹرمپ ضرور یہ کوشش کریں گے پاک بھارت مذاکرات میں۔ بھارت ٹرمپ کی امن کی کوششوں کو سبوتاژ کرنا چاہتا ہے، پاکستان کا پانی روکنا اعلان جنگ ہے۔ بھارت قانونی طور پر سنتاز معاہدہ منسوخ نہیں کر سکتا۔ بلاول بھٹو کی لندن میں پارلیمانی وفد کے ہمراہ نیوز کانفرنس، کہا پاکستان کا وفد امن کا پیغام لے کر دنیا میں نکلا ہے۔ پاکستان سمجھتا ہے بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ ہم برسلز بھی جائیں گے، یورپی یونین کو امن کا پیغام پہنچائیں گے۔ بھارت کا بیانیہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ بھارت نے دہشت گرد تنظیموں کو فنڈنگ کر کے پاکستان میں دہشت گردی کرائی۔ بلاول بھٹو کی برطانیہ میں کشمیری رہنماؤں سے اہم ملاقات، کہا کشمیر اقوام متحدہ کے ایجنڈے کا نامکمل باب ہے۔ کشمیری عوام کا حق خود ارادیت سلب نہیں کیا جا سکتا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان اہم شراکت دار ہے۔ بھارت کے ساتھ تعلق ہے تو پاکستان سے بھی رکھنا ہوگا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل مائیکل کوریلا کی امریکی سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کو بریفنگ، دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے کردار کو سراہا، کہا پاکستان کے ساتھ قریبی انٹیلیجنس تعاون سے داعش خراسان کے درجنوں دہشت گرد ہلاک، گرفتار ہوئے 5 انتہائی مطلوب رہنما بھی شامل ہیں۔ پاکستانی حکام نے انٹیلیجنس شیئرنگ سے امریکہ کو کئی اہم کامیابیاں دلائیں۔ گرفتاری کے فوراً بعد فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے ذاتی طور پر رابطہ کر کے اطلاع دی۔ اس میں ای بے گیٹ بم دھماکے کے ماسٹر مائنڈ جعفر کی گرفتاری اور اس کی حوالگی شامل ہے۔ اس وقت یہ دہشت گرد گروہ پاک افغان سرحدی پٹی میں سرگرم ہے۔ پاکستان فعال انسداد دہشت گردی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ داعش خراسان کمزور ہو چکی، اس کی سرگرمیوں میں کمی آئی ہے۔ پاکستان کی شراکت داری انسداد دہشت گردی کے عالمی تناظر میں مؤثر ثابت ہو رہی ہے۔ صدر ٹرمپ مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی کوشش کرتے ہیں تو تعجب کی بات نہیں ہوگی۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان کہتے ہیں کبھی امید ہے صدر ٹرمپ پاکستان اور بھارت کے درمیان گرینہ مسئلہ بھی حل کر لیں گے۔ وہ نسل در نسل جاری جنگ کو ختم کرانا چاہتے ہیں۔ وہ واحد شخص ہیں جو لوگوں کو مذاکرات کی میز پر لائے۔ امریکہ سے تجارتی ٹیرف پر مذاکرات کے لیے پاکستان کا وفد رواں ہفتے امریکہ جائے گا۔ وفد کی قیادت سیکریٹری تجارت جواد پال کریں گے۔ وفد IT، توانائی اور دیگر امور پر مذاکرات کرے گا۔ وفد میں FBR، وزارت توانائی، IT اور متعلقہ شعبوں کے حکام شریک ہوں گے۔ بجٹ میں سولر پینل کی مشینری اور سیل پر ڈیوٹی ختم کرنے کی تجویز، مقامی طور پر لیتھیم بیٹری کی تیاری کی حوصلہ افزائی کا فیصلہ۔ لیتھیم بیٹری کے خام مال پر ڈیوٹی ختم کر دی گئی۔ DC پنکھوں اور DC بریکرز کے خام مال پر بھی ڈیوٹی ختم کرنے کی تجویز ہے۔ بجلی سرچارج میں تبدیلی سے قیمتوں پر فرق نہیں پڑے گا، سرچارج کو لمٹ میں ایڈجسٹ کیا ہے۔ چیئرمین FBR راشد
محمود لنگڑیال پاور ڈویژن پاور سیکٹر میں اہم اصلاحات کرنا چاہتا ہے۔ IMF پروگرام کے بعد ہم کسی کو چھوٹ نہیں دے سکتے۔ وزراء کی تنخواہیں بڑھا کر حکومت کیا میسج دینا چاہتی ہے؟ مہنگائی کی وجہ سے غریب مزید پس رہا ہے، تنخواہ دار طبقہ مشکل کا شکار ہے۔ محمد زبیر کی ARY نیوز کی بجٹ ٹرانسمیشن میں گفتگو، کہا پیپلز پارٹی کے موقف کو مناسب نہیں سمجھتا یا پھر وہ سٹینڈ لے، یہ نہیں ہو سکتا کہ پیپلز پارٹی دونوں طرف کھیلے۔ مزمل اسلم نے کہا روزگار کی عدم فراہمی، اوور ٹیکس سیشن کے باعث لوگ ملک سے باہر جا رہے ہیں، اچھے ٹیلنٹ کو دنیا کے کئی ملکوں میں بلا لیا جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے بجٹ کا حجم 2000 ارب روپے سے زائد ہوگا۔ محکمہ خزانہ کا کہنا ہے صوبے کا بجٹ 200 ارب روپے سے سرپلس ہوگا۔ ترقیاتی بجٹ میں 40% اضافہ کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں 500 اسکیمیں لے کر آ رہی ہیں۔ بجٹ میں کسانوں کے لیے کوئی فائدہ نہیں، PTI کسانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ شیخ وقاص اکرم کی پریس کانفرنس، کہا گندم میں 13، کپاس کی پیداوار میں 31% کمی ہوئی، آم کی فصل میں 75% کمی ہوئی ہے۔ زراعت کے ہر شعبے کو ایک ایک کر کے تباہ کیا جا رہا ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر علی خان کہتے ہیں بہت ہو گیا، سیاسی اختلافات کو نفرتوں اور دشمنی میں نہ بدلیں، خدا کے لیے جن کا انصاف پر کیس بنتا ہے انہیں انصاف دیں۔ بڑے لوگوں کو کہتا ہوں دل بڑا کریں اور آگے بڑھیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس، وزارت داخلہ کے ذیلی اداروں کے درمیان باہمی تعاون بڑھانے کا فیصلہ۔ محسن نقوی نے کہا تمام ذیلی اداروں کے درمیان باہمی تعاون انتہائی ضروری ہے، عوام کی آسانی کے لیے ادارے ایک دوسرے کی استعداد کار سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، انفارمیشن اور ڈیٹا کا بروقت تبادلہ انتہائی اہم ہے۔ سفارت خانوں میں تعینات افسران وزارت کے دیگر اداروں کی بھی معاونت کر سکتے ہیں۔ £190 ملین کیس میں بانی PTI اور اہلیہ کی سزا معطلی اور ضمانت پر رہائی کی درخواستوں پر سماعت نہیں ہو سکی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس محمد آصف کی رخصت کے باعث ڈویژن بینچ کی کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کرنا تھی۔ PTI رہنماؤں کی ہائی کورٹ آمد، علیمہ خانم کہتی ہیں 2 سال سے تاخیری حربے اپنائے جا رہے ہیں، اب کیس کی سماعت 26 جون کو ہوگی۔ بانی PTI کے پولی گرافک اور فوٹوگرامٹک ٹیسٹ کرنے کے لیے مزید وقت دینے کی استدعا مسترد۔ انسداد دہشت گردی لاہور کی عدالت نے پولیس کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے فیصلے میں کہا ملزم کے 2 بار انکار کے بعد تیسرا موقع دینا محض وقت کا ضیاع ہوگا۔ یہ اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے کہ ملزم اپنی بے گناہی ثابت کرنے سے انکاری ہے۔ تفتیشی افسر کو ہر قانونی طریقے سے تفتیش مکمل کرنے کا حکم۔ صفائی میں کراچی اور پشاور کا مقابلہ ہماری کسی پسماندہ تحصیل سے کر لیں، وزیر بلدیات پنجاب ذیشان رفیق کا چیلنج، کہا اس عید پر پنجاب میں بہترین صفائی ہوئی جس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ سندھ حکومت کی ترجمان سعدیہ جاوید کا ردعمل، کہا پنجاب حکومت نے بہت اچھا کام کیا ہے تو بلدیاتی الیکشن کا اعلان کر دیں۔ پنجاب کو وفاق کے اربوں روپے اضافی لگا کر صاف کیا گیا۔ سندھ میں صفائی کا کام صوبائی بجٹ سے نہیں بلدیاتی بجٹ سے ہوتا ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ اینڈ ماس ٹرانزٹ کا اجلاس، مزید بسوں کی خریداری، EV ٹیکسی اور اسکوٹرز کے لیے بجٹ مختص کرنے کا فیصلہ۔ شرجیل میمن کہتے ہیں کراچی کے لیے مزید بسیں جلد پہنچنے کی امید ہے، شہریوں کے لیے ڈبل ڈیکر بسیں بھی لا رہے ہیں، ریڈ لائن منصوبے میں تیزی لانے کی ہدایت۔ اورنگی ٹاؤن کراچی میں پولیس اہلکار کی غنڈہ گردی، دن دہاڑے نوجوان کو مار ڈالا، واقعے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ شریف آباد تھانے کا اہلکار اشتیاق اپنے دوست کے ساتھ موٹر سائیکل پر توحید کالونی آیا، فہیم نامی نوجوان پر تشدد کیا، پھر گولی مار دی۔ فہیم اسپتال پہنچنے سے پہلے چل بسا، اس کا دوست انس زخمی ہوا۔ واقعے کا مقدمہ درج لیکن اب تک کوئی گرفتاری نہ ہو سکی۔ ملیر جیل کراچی سے فرار ہونے والے مزید 3 قیدی پکڑے گئے، دوبارہ گرفتار اور رضاکارانہ واپس آنے والوں کی تعداد 152 ہو گئی۔ 73 قیدی اب بھی مفرور ہیں۔
وزیر جیل خانہ جات علی حسن زرداری کا ملیر جیل کا دورہ، فرار قیدیوں کے درست اعداد و شمار نہ بتانے پر سابق جیل اہلکاروں کی سرزنش، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کے لیے وزیر اعلیٰ کو سفارش کر دی، کہا قیدیوں اور ملاقاتیوں سے رشوت کی وصولی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ترپن کروڑ فراڈ کا کیس، کراچی کی عدالت نے اداکارہ نادیہ حسین کی عبوری ضمانت کی توسیع کر دی۔ ملزمان امتیاز اور فیصل کی درخواست سے ضمانت مسترد، فیصلہ سنتے ہی دونوں ملزمان عدالت سے فرار ہو گئے۔ امتیاز اور فیصل پر الزام ہے کہ انہوں نے اداکارہ نادیہ حسین کے شوہر عاطف خان کے ساتھ مل کر فراڈ کیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے مسجد نبوی کے کنجی بردار شیخ نوری احمد علی کی ملاقات۔ شیخ نوری نے پاکستان کی سلامتی، خوشحالی اور استحکام کی دعائیں کی، کہا پاکستان امت مسلمہ کا مضبوط قلعہ ہے۔ کامران ٹیسوری بولے دینی شخصیات کی رہنمائی ہمارے لیے باعث سعادت ہے۔ دہشت گرد اسرائیلی فورسز نے غزہ میں امدادی مراکز کو نشانے پر رکھ لیا۔ امداد کے منتظر فلسطینیوں پر فائرنگ، 36 افراد شہید ہو گئے، 200 سے زائد زخمی۔ رفح میں پھر امدادی مرکز پر اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے 9 فلسطینی شہید ہو گئے، درجنوں زخمی۔ خان یونس میں پناہ گزین کیمپ پر بمباری سے 10 فلسطینی جان سے گئے۔ امریکہ نے فلسطینیوں کو امداد دینے والی 6 تنظیموں اور 5 افراد پر پابندی لگا دی۔ تنظیموں پر حماس کی مالی معاونت کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ لاس اینجلس میں غیر قانونی تارکین وطن کے پرتشدد مظاہرے، رات 8 بجے سے صبح 6 بجے تک کرفیو نافذ، درجنوں افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے لاس اینجلس پر بیرونی دشمن حملہ آور ہے، کیلیفورنیا میں جو ہو رہا ہے وہ قومی خود مختاری پر حملہ ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کہتی ہیں امریکہ کو جرائم پیشہ افراد اور غیر قانونی تارکین وطن سے پاک کرنا ہے۔ اسرائیل سے ڈیپورٹ سماجی کارکن گریٹا تھنبرگ سویڈن پہنچ گئیں، کہا اسرائیلی فورسز کی غزہ میں امداد کی ترسیل روکنا بین الاقوامی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ غزہ میں خوراک، ادویات اور پانی کی شدید ضرورت ہے، لیکن اسرائیل اس کی اجازت نہیں دے رہا۔ غزہ میں فوری جنگ بندی اور انسانی امداد کی ترسیل یقینی بنانا ہوگی۔ ٹرمپ سے متعلق پوسٹ پر ایلان مسک شرمندہ، کہا امریکی صدر سے متعلق کچھ زیادہ ہی کہہ دیا جس کا افسوس ہے۔ گزشتہ ہفتے ہونے والی لفظی جنگ کے بعد ٹیسلا کے شیئرز میں 14% کمی دیکھی گئی، کمپنی کو $150 ارب کا نقصان برداشت کرنا پڑا۔ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ فائنل میں جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا مد مقابل، جنوبی افریقہ کی ٹاس جیت کر فیلڈنگ، لنچ سے پہلے ہی آسٹریلیا کا ٹاپ آرڈر اڑا کر رکھ دیا، دفاعی چیمپئن مشکلات کا شکار۔ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل پہلی بار لارڈز میں کھیلا جا رہا ہے۔